اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو مہمان ہیں حجت الاسلام جناب مولانا فیضان حیدر صاحب جوادی۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس سے قبل کہ آج کا یہ ایپیسوڈ شروع ہو، میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے اور ہم سب کی جانب سے تمام مراجع کرام، تمام علماء حق، تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت، اور خصوصاً ہم سب کی طرف سے اپنے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں حضرت سید سجاد امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت، جو کہ روز اتوار 25 محرم کو ہے، اس کی تعزیت پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم جو عزادار ہیں، جو عبادت میں مصروف ہیں عزاداری کے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح طریقے سے معرفت کے ساتھ عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام انجام دیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں بھی تعزیت پیش کرتا ہوں حضرت سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی، اور اس امید کے ساتھ کہ مختصراً آپ ان کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی خدمت میں بھی سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ کی خدمت میں اور تمام ناظرین بالخصوص امام عصر کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں ان کے جد کی شہادت کی مناسبت سے۔ امام سجاد کی جو شخصیت ہے اور جو حالات زندگی ہے، وہ 12 اماموں میں سب سے الگ ہے۔ یہ وہ تنہا امام ہے کہ اس کو جس وقت منصب امامت ملا تو وہ ایک ایسا سخت ترین مرحلہ تھا کہ ویسا مرحلہ کسی دوسرے امام کو دیکھنا نہیں پڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دور آپ کا تھا اور جو حالات اس دور کے تھے، وہ دور بھی کسی دوسرے معصوم کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، لیکن ان تمام صعوبتوں اور مشکلات کے باوجود بھی آپ نے بنحو احسن اس طریقے سے اتنی سختیوں کے بعد بھی تبلیغ کا اور نشر اسلام کا سلسلہ باقی رکھا کہ آج بھی ان کی تعلیم کردہ دعاؤں کا مجموعہ ہمارے پاس محفوظ ہے، بلکہ 2 کتابیں جو صحیح السند اعتبار سے معصوم سے منسوب کی جاتی ہیں، وہ 2 کے 2 آپ سے ہی منسوب ہے، چوتھے امام سے۔ ایک رسالۃ الحقوق اور دوسرا صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ۔ یہ 2 کتابیں ہیں جس کے اندر انسان کے لیے اور اس کی زندگی کے لیے بہت سارے مسائل کے حل پائے جاتے ہیں، اور آپ ہی نے اس سخت ترین مسائل دور میں بھی اور ان سخت ترین مسائل کے باوجود بھی اس طریقے سے زمینہ سازی کی تھی کہ آپ کے بعد 5ویں امام اور 6ٹھے امام کو یہ موقع فراہم ہوا کہ وہ علوم نبوی اور علوم آل محمد کو اس طریقے سے نشر کر سکے کہ آج جو ہے 5ویں امام کا لقب باقر العلوم ہو گیا، تو 6ٹھے کے لیے ہم اور آپ کو فقہ جعفریہ کے ماننے والوں میں شمار ہو گیا۔ یہ تمام خدمات اور یہ تمام زحمتیں جو ہیں وہ آپ ہی کے بدولت ممکن ہو سکی ہے۔ بہرحال چونکہ یہاں پہ اتنا وقت نہیں ہے کہ اور تفصیل سے بیان کیا جائے، لیکن میں یہاں پر چاہوں گا کہ ناظرین کو خطاب کر کے ان سے یہ ضرور کہوں کہ ایام محرم بھی ہے، اگر آپ کے ہاں مجلس ہو رہی ہو تو اپنے خطیب سے، اپنے عالم سے، اپنے ذاکر سے اس بات کا تقاضا ضرور کریں کہ امام سجاد کی سیاسی زندگی کے اوپر ضرور تقریر کریں، تاکہ ہمارے ذہن میں جو ایک تصویر ہے، ایک تصور ہے آپ کا، کہ جس میں ہم ان کو مظلوم، بیمار یہ تصور کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ وہ خالی
ایک گوشے میں بیٹھ کر کے 35 برس گریا کرتے رہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے. ان کی زندگی کے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو ابھی بھی ہم اور آپ کے لیے ناشنا ہے. تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے عالم کو، اپنے خطیب کو یہ موضوع دیں کہ اس موضوع پہ وہ جو ہے وہ چند مجالس، نہ صحیح ایک مجلس ہی صحیح، لیکن اس پہ ضرور خطاب کریں، تاکہ کیونکہ ہم اور آپ یہاں اس پلیٹ فارم سے بہرحال ابھی وقتی طور پر گنجائش کم ہے، جی، لیکن اگر کبھی آئندہ موقع ہوا انشاءاللہ تو اس پر بہرحال گفتگو چاہیے کہ ہوگی گفتگو ہونی چاہیے. انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ آغا. اجازت ہو تو بسم پروگرام اللہ. شروع کریں. دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہاں سے سوال ہے. میں لکھنؤ سے بول رہا ہوں. میرا کوشچن یہ ہے کہ محرم میں جو بڑے بڑے بیانات پوسٹر لوگ لگاتے ہیں اور اس میں احمد طاہرین کے نام سب دے کے اور کربلا معاملہ کا پوسٹر اس کا جو بنا دیتے ہیں ابھی اور بعد میں وہ پیروں کے نیچے اور پوروں کے نیچے آتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا ماننا ہے؟ ہورڈنگز کا تو چلیے الگ مسئلہ ہے، لیکن جو پوسٹرز اور بینرز وغیرہ اس طرح جی. کے بنتے ہیں جس میں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے یا شبیہائے روضہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہوتے ہیں، اس کے بعد میں اس کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار جو بناتے ہیں وہ ہیں یا ہم سب ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے اور اس کا ایک کوئی سلیوشن نکلنا چاہیے. یہ جو بھائی نے جس بات کی طرف اشارہ کیا ہے، جی میں بھی کافی عرصے سے اس چیز کا حل ڈھونڈ رہا ہوں. جی حالانکہ ایک سلیوشن ملا ضرور ہے، لیکن اس کے لیے ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے لیے میں جوانوں کو بلکہ دعوت دوں گا کہ وہ اس موضوع پر آگے بڑھیں اور اس کا حل نکالیں، چونکہ یہ مسئلہ صرف اور صرف پوسٹرز اور بینرز کا نہیں ہے. جی ہمارے اور آپ کے گھروں میں، ایون مساجد میں اور دیگر مقامات پر جہاں پر ادعیہ اور دعائیں اور قرآن اور سوروں کی جو کتابیں ہوتی ہیں، یا جو ایسی کتابیں جس میں ائمہ طاہرین اور انبیاء کے نام ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ مقدسات میں سے ہیں، ان کی پامالی کرنا حرام ہے. جی لہٰذا اس کے پراپر ایک طریقہ ہونا چاہیے جس سے اس کو سلیوشن نکالا جائے کہ یا تو اس کو دفن کیا جائے یا جو ہے اس کو دریا میں سیرا دیا جائے. اس طریقے سے اس کا ایک تیسرا اور بہت ہی بہترین سلیوشن، میں ایک جگہ گیا ہوا تھا کچھ گھر کے لیے پلانٹس وغیرہ لینے کے لیے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ وہ ایک پروڈکٹ بیچ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ ریسائکلڈ پیپر سے بنا ہے. جی تو اس کا میرے ذہن میں یہ فوراً اسی وقت یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر کوئی بندے خدا اگر وہ ریسائکلنگ کا سسٹم شروع کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ سارے پیپر، وہ اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے ڈیکمپوز کرنے کا، جی وہ ڈیکمپوز ہو جائے گا تو بنا بے حرمتی کے وہ کام آسانی سے ہو سکتا ہے. جی جی تو ایک طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ ایک بزنس بھی اس کا جو ہے وہ چل پڑے گا. جی. دوسرا یہ کہ اس کو کبھی بھی کمی نہیں ہوگی کہیں سے بھی، کیونکہ پھر اگر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں پر بھیج دینا سب سے مناسب کام ہے، تو ہر گھر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ایسی چیزوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مثلا کتابیں تھیں مثلا 50 60 سال 100 سال پرانی ہو گئی، بہت سیدھا ہو گئی ہیں، نہ اب آپ اس کو کھول سکتے ہیں نہ اس کو ایک بار پلٹ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر سال یہ بینرز اور پوسٹر کا مسئلہ ہے. تو اگر کوئی ریسائکلنگ کا اس چیز کے لیے مخصوص کوئی ایسا کام شروع کرے جس میں جو ہے وہ ان کو ریسائکل کیا جائے تو زیادہ آسان و بہترین طریقہ ہوگا. اور لیکن جب تک یہ پروگرام نہیں ہے تب تک اس کی پامالی کرنا، اس کی بے حرمتی کرنا قطعاً حرام ہے. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم جاوید بھائی. مولانا صاحب، سفر کی پہلی تاریخ اور 13 14 15 کو اور آخری تاریخ میں روزہ رہ سکتی ہیں کیا؟ شکریہ، خدا حافظ. سفر کی پہلی دوسری تیسری 13 14 15 اور آخری تاریخوں میں روزہ رکھنا کیسا ہے؟ دیکھیے، روزہ ایک مستحب عمل ہے، کبھی بھی چاہے رکھ سکتے ہیں، لیکن جو مراجع کرام نے جو مستحب تاریخ بیان کی ہے اس میں ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات کا ذکر کیا ہے اور 13 14 اور 15 کا ذکر کیا ہے. جی خاص طور پر پہلی سفر اور آخری سفر کے استحباب کی کوئی روایت نہیں ملتی، لیکن بہرحال ایک مستحب عمل ہے. آپ سال کے کسی بھی دن جن دنوں میں مکروہ یا حرام نہیں ہے اس دن آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی، آپ کی خدمت میں میرا سلام پہنچا. میں نیر اقبال لکھنؤ سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ 4 اگست 2023 کو آپ کے مسائل زندگی ایپیسوڈ میں عالی جناب مولانا روحی ظفر صاحب اور آپ موجود تھے، اور انہوں
نے सवाल के जवाब में ये बयान किया कि जनाब फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जो तारीख और मजलिस मुकर्ररीन के हवाले से ये बयान होता आया था कि वो जनाब फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा जो थी वो मदीने में रुक गई थी और उनको इमाम हुसैन अपने साथ नहीं लाए थे। लेकिन इसके बरक्स आली जनाब मौलाना ने बयान फरमाया कि ऐसी कोई रवायत या हदीस नहीं मिलती है कि जनाब फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को मदीने में इमाम हुसैन छोड़कर आए हों। फर्क इसके जनाब उन्होंने फरमाया जनाब ने कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से रवायत है कि जनाब सुगरा सलामुल्लाह अलैहा के खुतबे जो कूफे और शाम में मौजूद हैं, इसका मतलब वो करबला में मौजूद थी। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि आज तक हम लोग तो यही सुनते आए थे मजलिसों में मुकर्ररीन से, आलिमों से और ज़ाकिरीन से कि जनाब फातिमा सुगरा सलामुल्लाह अलैहा को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में छोड़ कर आए थे, और यहाँ तक कि वो जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है कि उनकी गोश्त नहीं उतर रहे थे, और उसके बाद फिर वो मैदान करबला में एक वाक़या और पहुँचते हैं ज़ाकिरीन और आलिम दीन की, वो जनाब सुगरा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा तरकत आया था, उसका जवाब दिया। तो ये सब क्या है कि आज तक ये बात क्लियर ही नहीं हो पाई? क्या ये सब बनावटी बातें हैं जो रवायतों में? ये आगा ये सवाल है, ये यकीनन मेरा काम तो सिर्फ यहाँ सवाल रिपीट करना होता है जी जी, और मैं किसी जवाब में मुदाखलत नहीं करता। बहरहाल हमारे पास जो तारीख आई है जी, वो इतने पूरा शुभ दौर से आया। आज हम आराम से अपने मुल्क हिंदुस्तान में या दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में शियान हैदर करार बहुत ही आराम से हैं, जी, लेकिन हम नहीं समझ पाते हैं कि किस दौर से ये तारीख हम तक आई है जी जी, और इसमें किस तरह से दुश्मनान अहले बैत और दुश्मनान दीन ने जो है इसमें मुदाखलत करके हम तक ये तारीख सही तौर से पहुँचने नहीं दी है। जी जी, लेकिन ये मसला है जनाब फातिमा सुगरा सल्लल्लाहु सलामुल्लाह अलैहा का, जी जी, ये इसमें भी इख्तलाफ हो सकता है। मैं ज़्यादा नहीं जानता हूँ, आप आलिम हैं, जी। तो आप क्या फरमाते हैं? आप तारीख क्या कहती है या रिवायात क्या जी। कहती हैं? देखिए, आज मैं चाहता हूँ कि तारीख़ी जो मसाइल हैं इसके सिलसिले में एक छोटा सा एक पैरामीटर बयान कर दूँ, ताकि बहुत सारे और भी जो मसाइल हैं वो भी धीरे धीरे इसमें हल हो जाए इंशाअल्लाह। सबसे पहली चीज़ ये है कि जहाँ पर मसला तारीख़ी होता है जी, उसका पैरामीटर, और जहाँ पर मसला फ़िक़ही होता है उसका पैरामीटर अलग अलग है। बेशक। तारीख़ी पस मंज़र में अगर कोई हदीस हमारे पास कोई वाक़या ज़ईफ़ सनद से भी आया है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, या कहते हैं कि मसलन हो सकता है कि ये हुआ हो, और कुछ सही सनद तरीक़े से आता है तो उसके बारे में भी कहते हैं कि हो सकता है कि हुआ हो, क्योंकि इस होने और ना होने से हमारे ऊपर डायरेक्टली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना हम अगर मान लेंगे तो मसलन सवाब ज़्यादा मिल जाएगा, और अगर इग्नोर कर देंगे तो गुनाह पड़ जाएगा, क्योंकि हलाल और हराम से इसका ताल्लुक़ नहीं है, ये एक रिसर्च के ऊपर डिपेंडेंट है। तो मुमकिन है कि बाज़ सनद जो है वो ज़ईफ़ हो और बाज़ जो है जिसकी सनद कवी हो, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम फ़िक़ही मसले में जाते हैं तो हम ज़ईफ़ चीज़ को सबसे पहले दरकिनार कर देते हैं। अब मैं इसको आसान सा एग्जाम्पल दे दूं। मिसाल के तौर पर करबला के वाक़े में अक्सर आपने अपने यहाँ सुना होगा कि हमीद बिन मुस्लिम ये कहता है जी, अगर हमीद बिन मुस्लिम किसी फ़िक़ही मसले पे कोई हदीस पेश करेगा तो मराजे किराम उसको उठा के साइड में रख देंगे, उसको देखेंगे भी नहीं। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो उमर साद की फ़ौज का एक फ़ौजी था जी। लेकिन हमीद बिन मुस्लिम अगर किसी तारीख़ी मसले पे कोई बयान देता है तो हम उसको अपनी तारीख़ की किताब में जगह देते हैं। अब सही होना या ना होना उसकी न हम बता सकते हैं, न कोई और बता सकता है, जब तक कि इमाम का ज़हूर ना हो जाए। तो तारीख़ी मसाइल में अलग अलग रिसर्चेस हैं, अलग अलग जो है वो लोगों का जिसे फिक्र है जी। अब इसको मैं और ज़्यादा आसान क्या कर दूं, एक आध दो शुबहा और मैं पेश कर दूं जी। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ 7 तारीख़ को जनाब कासिम की मेहंदी का मसला है जी। बाज़ तारीख़ में लिखा गया है कि हुई है, बाज़ तारीख़ में लिखा गया है कि नहीं हुई है, लेकिन हमारे यहाँ जुलूस निकलता है जी, और बाज़ कहते हैं कि नहीं है, सही नहीं है। उस पर अच्छा कोई आदमी ये नहीं कहता कि जुलूस जो निकलता है वो गलत है जी, क्योंकि जो तारीख़ में जिस तरीक़े से बयान किया गया है
وہ تھوڑا سا اس کے اوپر ایک اعتراض ہے. دوسرا یہ کہ اکثر علماء کا جو اعتراض ہے اس کی نوعیت پر ہے. جی یعنی جس انداز سے جو بارات کا جو شکل و صورت جو اس کی بنائی جاتی ہے لوگ اس پہ زیادہ اعتراض کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اصل موضوع پر بحث ہو. اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے جی کیونکہ دونوں چیزیں بہرحال کتابوں میں پایا جاتا ہے. پھر اس میں بحث ہو جائے گی کہ یہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو پھر میں کہوں گا کہ یہ دوبارہ سے یہ تاریخی مسئلہ ہے. جی تو یہ اگر کسی کو پڑھنا ہے تو وہ جا کر کے کتابوں میں دیکھ سکتا ہے اور جا کر کے وہاں سے نسبت دے سکتا ہے. مثلا فلاں نے لکھا ہے, جی آپ یہ مت کہیے کہ میں یہ کہتا ہوں, جی آپ کہیے کہ فلاں نے اپنی کتاب میں اس طریقے سے لکھا. اب جہاں تک مسئلہ اور ایک اور بتا دیتا ہوں. ہمارے یہاں عام طور پہ تصور یہ ہے کہ امام زین العابدین سب سے بڑے ہیں, اس کے بعد جناب علی اکبر ہیں, پھر جناب علی اصغر ہیں. اس میں تاریخ میں اختلاف ہے. اس میں بھی اختلاف ہے. جی بعض کہتے ہیں کہ جناب علی اکبر اسی لیے کہا جاتا تھا کہ وہ سب سے بڑے تھے. جی اب ہم اپنے یہاں ہمارے یہاں جو ہے یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ نہیں, امام سجاد جو ہیں وہ سب سے بڑے تھے, اس کے بعد یہ دونوں بھائی تھے. اس کی دلیل بھی دی جاتی ہے ہے. سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام شادی شدہ تھے, 5ویں امام کی ولادت تھی, جی. تو علی اکبر کی شادی کیوں نہیں ہوئی اگر بڑے تھے؟ اچھا, یہ بھی آپ نے شادی کی ذکر کر دیا ہے, تو میں نے ایک تاریخ میں دیکھا کہ اس میں جناب علی اکبر کی شادی بھی ہوئی تھی. تاریخ میں اختلاف ہے. جی ہم جس میں پورا شب دور سے ہمارے جی جی دیکھیے, ہمیں تو شکر کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ پہنچا. اب یہ سب تو ایک تاریخی مسئلے ہیں اور یہ بہت چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں جس کی طرف ہو سکتا ہے کسی کی توجہ نہ بھی گئی ہو. میں اس سے بڑھ کر کے ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں, خود پیغمبر کی ذات پر. جی کہ آج عالم اسلام 2 حصوں میں تقسیم ہے. جی ہمارا جو ہے مسلمات میں عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی شہادت جو ہے وہ 28 صفر کو واقع ہوئی, عالم اسلام کہتا ہے کہ 12 صفر کو ہوئی, 12 ربیع الاول کو ہوئی. خود پیغمبر کی جب تاریخ میں اعتراض اور اختلاف پایا جاتا ہے تو اب آپ سوچئے کہ جناب صغرا تھی یا نہیں تھی, یہ تو بہت ہی چھوٹا سا مسئلہ ہے. جی اچھا, دونوں طرف کی حدیثیں پائی جاتی ہے. خود بہار میں جو ہے وہ یہ واقعہ ملتا ہے کہ جناب فاطمہ صغرا, جن کے لیے اس میں استعمال ہوا ہے کہ جناب فاطمہ علیلہ, چونکہ وہ بیمار تھی, وہ جناب امام حسین نے ان کو مدینے میں چھوڑا تھا, یہ بھی ملتا ہے. اب وہی بات ہے کہ یہ تاریخی مسئلہ ہے, اس سے ہمارے اور آپ کے اوپر یعنی حلال و حرام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی خطیب نے اس کو پڑھا ہے تو وہ نسبت دے کے پڑھ رہا ہے کہ مثلا علامہ مجلسی نے یہ لکھا ہے, جی تو وہ نہیں کہہ رہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا ہوا میں ہے. موجود ہی نہیں تھا تو میں کیا کہہ رہا ہوں, کہاں سے کہہ دے گا. جی یا جو کہہ رہا ہے کہ نہیں تھی ساتھ میں, یا مثلا کوفے میں, چونکہ یہ بھی ملتا ہے کہ کوفے میں خطبہ دیا ہے, جی خطبہ بھی موجود ہے. خطبہ بھی موجود ہے. جی. اصل میں مسئلہ صرف اتنا سا ہے, میں اس کو اور آسان کر دوں. وہ یہ ہے کہ امام حسین نے ایک سیرت کا استعمال کیا اپنی زندگی میں, وہ یہ ہے کہ اپنے تمام بیٹوں کا نام علی اور تمام بیٹیوں کا نام فاطمہ رکھا. بے شک. اب چونکہ خود تعداد میں بھی اختلاف ہے, بعض کہتے ہیں امام حسین کی 2 بیٹیاں تھیں, جی بعض کہتے ہیں 3 تھی, اور بھی بعض زیادہ کہتے ہے. ہیں 4 تھی. جی 4 تک کی بھی روایت ہے. جی ہاں. تو اب یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے, جی. اس پہ بہرحال جتنا زیادہ اس پہ گفتگو کریں گے اتنا زیادہ اس پہ کنفیوژن. اس کو پبلک میں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ پبلک میں لانے کی ضرورت یہ ایک, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ بعض چیزیں تحقیقی ہیں. جی. آپ جائیے تحقیق کریے, تحقیق کیجیے. آپ اگر ثابت کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ مدینے میں تھی تو بسم اللہ, مدینے میں تھی, آپ اس روایت کو مان لیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ ہماری ذاتی زندگی میں اور ہمارے حلال و حرام میں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لہٰذا یہ موضوع گفتگو نہیں ہونا چاہیے. اور دونوں ہی صورتوں میں بہرحال یہ ذکر اہل بیت ہے. بے شک. آپ نیت کریے کہ ذکر اہل بیت, میں اس عالم کی بات کو مان کر کے یہ پڑھ رہا ہوں, انشاءاللہ یہ ذکر اہل بیت ہے, اس کا ثواب آپ کو ملے گا. بے شک. بہت بہت شکریہ, آپ بہت حد تک اس بات کو کلیئر کر دیا. اور میں یہ صرف کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں ممبر سے ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے جس سے قوم میں اختلاف ہو. جی انتشار پیدا ہو. میں ایک چیز کا اور کہنا چاہوں گا کہ میں ہمارے یہاں حیف ہے اس بات پہ کہ کسی ایک, ہماری جو تعداد ہے مومنین کی دنیا بھر میں, جی کم سے کم ہمیں یہ چاہیے ایک مقتل کی کتاب تو اٹھا کر کے پڑھیں. جی کہ ہم انتظار کریں گے کہ ماہ محرم کے 10 دن ہوں اور اسی میں بیٹھ کے گریہ کر لیں. جی. یہ ہم امام حسین سے محبت کا دعویٰ ہی خالی کریں گے کہ کب تک کریں گے دعویٰ. ایک مقتل کی جو بھی آپ کے یہاں آسانی سے اویلیبل ہو, آن لائن تو بھری ہوئی ہے. جی ہاں. اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں جاؤں گا ڈھونڈنے کے لیے. جی. آپ کتاب نے آپ کو ڈھونڈ لیا ہے. جی. صرف آپ کو اسے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے. جی بے شک. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال لیتے ہیں. میرا کوشچن یہی ہے کہ میں بمبے سے بات کر رہا ہوں,
اور مجھے یہ پوچھنا ہے کہ نماز کو سمجھو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ باقی ہے اور آدمی وضو لینا چاہتا ہے تو اس کو وضو کے وقت کیا واجب قربتاً چلانا واجب ضروری ہے یا خالی وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ؟ اوکے. ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد نہیں آ رہا تھا. خیر بات یاد آئے گا تو پھر بات کو سوال. اب یہ میرا سوال کب جائے گا آپ کے آفس میں اور کب اس کا جواب ملے گا ذرا مجھے ضرور بتانا بیٹا. اوکے شکریہ بیٹا. تمام علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ وضو کریں تو قربتاً اللہ کی نیت سے کریں. جی نماز کا وقت داخل ہوا نہیں اس میں اشکال اگر ہو جائے کہ بھائی داخل ہوا یا نہیں تو واجب کی نیت نہیں کریں, قربتاً اللہ. یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے. دیکھیے میں نے ریسنٹلی یہ محسوس کیا ہے کہ بعض ہمارے یہاں کے مومنین نے شاید اس مسئلے کو پڑھ لیا ہے اور اس کے بعد ہو گئے ہیں کنفیوز. جی. کہ چونکہ اصل وضو کا وجوب جو ہے جب نماز کا وجوب ہوگا یعنی جب وقت وارد ہوگا تو نماز واجب ہو گئی. چونکہ نماز پڑھنے کے لیے وضو واجب ہے تو وضو واجب ہوتا ہے. جی. اب ابھی نماز کا وقت واجب نہیں ہوا ہے یا اذان نہیں ہوئی ہے تو اب جو وضو کرنے جا رہا ہے تو یہ کنفیوز ہے کہ میں واجب کی نیت سے کروں گی مستحب کی نیت. مہاراج کرام نے اس کا مسئلہ آسان کیا ہے. اگر وقت وارد ہو گیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ واجب قربتاً اللہ. اگر وقت واجب نہیں وارد ہوا ہے تو آپ کہیں گے قربتاً اللہ. اگر آپ نے کہا واجب قربتاً اللہ اور بعد میں پتہ چلا لیجیے ابھی تو وقت ہی نہیں ہوا تھا, اب کیا ہوگا؟ مہاراج کہتے ہیں آپ کا وضو صحیح ہے. جی. اگر آپ نے وقت سے پہلے وضو کر لیا تھا مطلب قربتاً اللہ کی نیت سے اور وقت وارد ہو گیا ہے تو آپ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے. ٹیکنیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے آپ صرف اور صرف وضو کریے قربتاً اللہ, نہ آپ کو واجب کہنے کی ضرورت ہے نہ مستحب. وضو کرتا ہوں قربتاً اللہ. اس کے بعد وقت ہوا ہو نہ ہوا ہو آپ باوضو ہیں اور اس وضو سے آپ تمام وہ کام جو وضو کے بعد کیا جا سکتا ہے وہ کر سکتے ہیں. شکریہ آغا. اگلا سوال. السلام علیکم. میرا نام سید ریاض حسین جعفری, میں ناگپور شہر سے بول رہا ہوں. علی جاوید زیدی صاحب کی خدمت میں اور حجت الاسلام کی خدمت میں بہت بہت سلام. ایام ازاں کے دور میں جو بھی چل رہے ہیں اس میں کچھ سوالات ہیں. کیا کربلا برائی پر اچھائی کی جیت ہے؟ دیگر مذاہب کے لوگ اپنے دین کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پیشوا نے برائی پر اچھائی کی جیت کی ہے. سوال نمبر 2, کیا عزاداری سے ہم ہے یا ہم سے عزاداری ہے؟ روشنی ڈالیں. بعض مومنین خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ عزاداری ہم سے ہے کیونکہ ہم ذاکرین بلاتے ہیں, تبرک کا انتظام کرتے ہیں, فرش عزا بچھاتے ہیں, امام بارگاہ سجاتے ہیں. اور کیا یہ صحیح ہے کہ ہم سے عزاداری ہے یا ہم عزاداری سے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے. شکریہ. خدا حافظ. واقعہ کربلا جو سانحہ کربلا جو اتنا عظیم سانحہ گزرا ہے تو جیسے دوسری قوموں میں ہے کہ برائی پہ اچھائی کی فتح ہوئی, وجے ہوئی ہے, جی جی. تو کیا کربلا برائی پہ اچھائی کی فتح ہوئی ہے؟ اس کا ایک عنوان آپ یہ کہہ دے سکتے سکتے ہیں. ہیں. جی بالکل کہہ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا بھی کہتا ہے کہ اس کے یہاں بھی ایسے بعض عنوان پائے جاتے ہیں, ایسے بعض واقعات پائے جاتے ہیں جو برائی پر اچھائی کی جیت ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی. ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کسی کے اوپر ظلم ہو رہا تھا, وہ ظلم ختم ہو گیا تو برائی پر اچھائی کی جیت ہو گئی. جی. یہ ایکسکلوزیوٹی جو ہے جسے کہا جائے کہ یہ صرف یہی ہو سکتا ہے اور کہیں اور نہیں ہو سکتا, تو باقی ائمہ نے کیا کیا جی بے شک کہ کربلا میں ہی ساری جو ہے وہ برائی پہ جیت ہو گئی, اس کے بعد ضرورت نہیں پڑی. نہیں, آج بھی اگر کسی ظالم کو جو ہے وہ حق اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے تو برائی پر اچھائی کی جیت ہے یہ. جی. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ جو عزاداری کے سلسلے میں عزاداری سے ہمیں یا ہم عزاداری سے, دیکھیے یہ خود مقایسہ صحیح نہیں ہے. ہم اسلام سے ہیں کہ وہ اسلام ہم سے ہے. جی. اگر مسلمان ختم ہو جائے گا تو اسلام ختم ہو جائے گا, کیونکہ جب ماننے والا ہی نہیں بچا ہے جی تو وہ اصل چیز کہاں سے رہ جائے گی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مقایسہ اس لحاظ سے بھی صحیح نہیں ہے کہ جو ایک مثال انہوں نے دی کہ ہم ذاکر بلاتے ہیں, ہم مجلس کرتے ہیں, ہم تبرک بانٹتے ہیں. دیکھیے بانی مجلس جو ہے وہ جناب سیدہ ہے. جی. ہم اور آپ خالی خادم مجلس ہیں. بے شک. تو جناب جب یہ طے ہو گیا ہے, خود پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ ہم ایک ایسی قوم جو ہے وہ
ان کو خدا بھیجے گا جو جناب سیدہ کی فرزند ارجمند امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گریہ کرے گا، تو ضروری نہیں ہے کہ ہم ہی وہ قوم ہوں، نہ جانے کتنے دیگر قوم کے لوگ ہیں، حسینی برہمن ہیں جو باقاعدہ محرم کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، اور دنیا کے دوسرے اقوام ہیں جو امام حسین کے اوپر گریہ کرتی ہے، تو یہ ایکسکلوزیو ہمارے لیے ہو ضروری نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال۔ جی میں مدثر علی خان امروہہ اتر پردیش سے، میرا کوشچن یہ ہے کہ امروہہ میں 8 محرم کا جلوس نکلتا ہے اور اس میں مولا حسین کا زلزلہ جو گھوڑا ہے اس پہ ہم چادر چڑھاتے ہیں ساتھ، تو اس میں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ یہ میرا کوشچن۔ صرف یہ امروہے کی بات نہیں ہے، اکثر مقامات پہ چاہے 8 محرم کو یا 9 محرم کو یا عاشور کے دن جب ذوالجنہ برآمد ہوتا ہے، شب ذوالجنہ برآمد ہوتا ہے، اس پر اکثر لوگ چادر چڑھاتے ہیں۔ جی تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جی چونکہ یہ تبرکات کے عنوان سے، اس کی تزئین کے عنوان سے اگر یہ کوئی کرتے ہیں جی تو اس میں علی ظاہر کوئی حرج نہیں ہے، کسی حکم شرعی کا اطلاق نہیں ہوتا اس جی جی بہت بہت شکریہ۔ یہ عقیدت ہے انسان عقیدت ہے، کی جی، کہ بے اپنی شک۔ محبت کا اظہار کر رہا ہے وہ۔ شکریہ آغا، آگے بڑھتے ہیں۔ جی السلام علیکم جاوید امام صاحب، میں محمد ڈیلی سے بول رہا ہوں۔ جی جاوید بھائی، پہلے تو آپ سب کو اور وقت امام مہدی علیہ السلام کو، امام حسین کا میں فرصہ دیتا ہوں، اور دعا یہی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا اسی سال ظہور و آمین رب العالمین۔ جی جاوید بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر اس کی آپ وضاحت کر سکیں تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ یہ واقع کربلا جو ہے، اس میں جو بیویاں تھیں اور زین العابدین علیہ السلام تھے، ان کو کب نجات ملی تھی شام سے؟ 1 سال کے اندر ہی ملی تھی، اسی سفر میں، چیلو میں، یا دوسرے سال میں؟ اگر اس سوال کی آپ وضاحت کر سکے تو آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ یہ بھائی کے 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ واقع کربلا کے بعد میں، یعنی عاشور کے بعد میں، جی جی جب 11 محرم کو سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جی مقدرات عصمت و طہارت اور دیگر جو خواتین تھیں جی اس خاندان کی، ان کو قید کر کے کوفہ اور شام کے درباروں میں، بازاروں میں لے جایا گیا اور قید میں رکھا گیا۔ جی تاریخ میں اختلاف ہے اس میں بھی جی کہ 1 سال بعد یہ قید سے رہا ہوئے یا اس سے پہلے رہا؟ جی اب دیکھیے، آج جو ہے پھر سے یہ تمہارا ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ جی اب اس میں جو ہے وہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی سال جو ہے وہ ان اسرا کو رہا کر دیا گیا، جی۔ اس طریقے سے کہ یہ دوبارہ سے روز اربعین جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے۔ لیکن دوسرے افراد ہیں، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ نہیں، جو ہمارے یہاں اکثر پڑھا جاتا ہے کہ زندانی کیا گیا اور اس کے بعد اتنا عرصہ گزرا کہ پرندے آتے تھے اور جاتے تھے اور زندان کے نہ جانے کتنے واقعات۔ تو یہ ایک تاریخی مسئلہ یہ بھی ہے۔ جی اب دونوں طرف سے جو ہے وہ روایت میں کچھ نہ کچھ مل جائے گا آپ کو۔ بعض کہیں گے نہیں، بعض جو کہتے ہیں کہ نہیں اسی سال رہائی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ جب امام زین العابدین نے خطبہ دیا وہاں پر اور جناب ثانیہ زہرا نے وہاں پر خطبہ دیا، تو ان کو سننے کے بعد جو ہے وہاں پر بالکل ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو گئی شام میں، کہ پھر یزید نے گھبرا کر کے ان کو آزاد کر دیا۔ تو یہ ایک تاریخی مسئلہ ہے۔ جی اس میں اکثر جو زیادہ قوی اس کو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ 1 سال کے بعد ان حضرات کو رہائی ملی، اور وہاں سے پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ پہلے ہم کربلا جائیں گے اور اس کے بعد پھر لوٹ کر کے مدینہ جائیں گے۔ شکریہ آغا، آپ کہیے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم مولانا صاحب، میں فاطمہ بول رہی ہوں بہار سے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نے ایک بہت بڑے علماء کا واقعہ پڑھ رہی تھی جن کا نام ہے عزیز اللہ، تو میں نے ان کے واقعے میں ایک یہ پڑھا کہ کوئی عبد العظیم علیہ السلام تھے، عبد العظیم علیہ السلام، جہاں پہ ان کی جب وفات ہوئی تھی یہ علماء کی جن کا میں نے نام لیا، تو وہ ان کے وہاں رواق میں دفن ہیں۔ تو آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں کہ عبد العظیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔ بہن نے کسی عالم کو، علماء تو پلورل ہے، ایک عالم کو کسی کو سنا انہوں نے، اور جو ذکر کر رہی ہیں عبد العظیم، جی جی، اس کے سلسلے میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ شاہ عبد العظیم حسنی، جی، جن کی قبر جو ہے وہ شہر رے میں بھی ہے، اور آپ جو ہے امام حسن کے نسل میں سے ہیں، اور غالباً 10ویں یا 11ویں امام کے دور میں
آپ رہا کرتے تھے، بہت بڑے محدث تھے، متقی پرہیزگار میں آپ کا شمار ہوتا تھا، یہاں تک کہ جو زیارت آپ کے سلسلے میں بیان کی گئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کی قبر کی زیارت کا ثواب وہی ہے جو امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے. تو بہت ہی بڑی شخصیت ہے، اور جو لوگ بھی میرا خیال ہے ایران کی زیارتوں پر جاتے ہیں وہ شاہ عبدالعظیم کے یہاں ضرور جاتے ہیں. اسی عنوان سے ان کی شہرت بھی ہے، شاہ عبدالعظیم کے نام سے. بہت بہت شکریہ آغا. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم، ہم لکھنؤ سے بول رہے ہیں. ہم کو ایک سوال پوچھنا ہے کہ اگر زنجیر کا لوگ ماتم کرتے ہیں، اگر اس کی چھیپ پڑ جاتی ہے تو روزے کے اندر جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟ اگر خون کسی طرح سے بھی اگر جسم پہ پڑ گیا تو جو شبیہہ روضہات جو موجود ہیں لکھنؤ وغیرہ میں، دوسرے شہروں میں، اس میں داخل ہو سکتے ہیں نہیں؟ دیکھیے، نجاست کی حالت میں بعض جگہ پر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ وہ جگہ پاک و پاکیزہ رہنے کی جگہ ہے جہاں پر لوگ عبادت کرتے ہیں. تو اگر انسان کا جسم یا اس کا لباس اگر نجس ہے تو ایسی جگہ پر جانے سے پرہیز کریں. شکریہ. اگلا سوال مولانا صاحب اور جاوید بھائی، السلام علیکم. میرا مسئلہ یہ ہے مولانا صاحب کہ میرے حالات ہر طرف سے میرے خلاف رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ میری روزی بھی ٹوٹ گئی ہے. پھر روزی میں نے دوسری جگہ شروع کیا تھا، مگر وہاں پہ بھی حالات ایسے بنے کہ وہ بھی ٹوٹ گئی ہے. اور ہمارے گھر میں بھائیوں میں بھی نااتفاقیاں بہت رہتی ہیں. پھر بھی میں نے سب سے صلہ رحمی کیا، مگر کسی نے توجہ نہیں دیا تھا. سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کوئی کسی پہ دھیان نہیں دیتا. اور میں اپنی روزی کے سلسلے میں باہر رہتا ہوں، اور ادھر میری بیوی اور میرا ایک چھوٹا لڑکا ہے 10 سال کا. میری بیوی بھی گھر کو قریب کہہ لیجیے کہ برباد کر رہی ہے، کیونکہ اس کی بدزبانی بد تانافائی کی وجہ سے وہ گھر ٹوٹ رہا ہے میرا، جس کی وجہ سے میں اپنے لڑکے کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہوں، اس کو اس طرح سے پیار بھی نہیں دے پا رہا ہوں. ہر طرح سے میں بالکل اکیلا پڑ گیا ہوں مولانا صاحب. جبکہ میں اللہ سے دعا بھی بہت کرتا ہوں، مسجد میں امام باڑے میں ہر طرح سے گڑگڑا کی دعا کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، استغفار کے صلوات کی روز مغربین کی نماز کے بعد پورے واقعے کی تلاوت کرتا ہوں. پلیز مجھے یہ بتائیے. اور اس کی وجہ سے میں ڈپریشن کی حالت میں آ گیا ہوں، اتنا زیادہ ڈپریشن کی حالت میں آ گیا ہوں کہ میں سمجھ نہیں پاتا کہ میں کسی چیز کا فیصلہ نہیں لے پاتا. پلیز مجھے یہ بتائیے کہ یہ حالات جو میرے خلاف بن رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہیں؟ کیا گناہ کی سزا ہے یا امتحان ہے؟ اور میں اس کے لیے کیا کروں؟ پلیز میری مدد کریے گا. اور ایک چیز اور بتا دیجیے گا مولانا صاحب کہ جیسے میں اس سے روزی کہیں شروع کرنا چاہتا ہوں، اگر مجھے کہیں اچھی جگہ مل جاتی ہے تو کیا محرم کے آج کل کے دنوں میں کیا؟ مختصر کر دوں کہ معاشی طور سے بہت پریشان ہے، ڈپریشن تک میں جانے کی نوبت آ گئی. کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ان کو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انہوں نے صلہ رحم کے سلسلے میں بیان کیا، تو پہلی چیز یہ ہے کہ انہیں اپنے صلہ رحم کا رابطہ ہمیشہ برقرار کر کے رکھنا چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ دیں تاکہ اگر ان کے اوپر کوئی ایسی مصیبت ہے جو رفع نہیں ہو رہی ہے وہ دور ہو جائے. تیسری بات یہ ہے کہ رزق کے حوالے سے خود ظاہراً انہوں نے بیان بھی کیا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو مستقل طور پر سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے رہیں. اور میرا خیال ہے ایک آخری سوال جو ادھورا رہ گیا وہ محرم میں کام کے متعلق تھا. میں اس کو بھی چونکہ وہ ادھورا رہ گیا، لیکن ایک یہ امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ میں کچھ آفس میں جوائننگ کرنا ہے، محرم چل رہا ہے، کوئی چیز مجھے خریدنی ہے، محرم چل رہا ہے، خاص طور سے سفر کے مہینے میں. سفر کے مہینے میں یا کچھ کام ہے تو محرم چل رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ان لوگوں کے لیے میں سب سے آسان سی مثال یہ دیتا ہوں کہ صبح میں چائے پیا تھا، اگر چائے پیا تھا تو ضرور دودھ خریدا ہوگا. اب محرم تو تب بھی چل رہا تھا جب دودھ خریدنے گئے تھے. تو آسان سا اس کا جواب یہ ہے کہ ماہ محرم عزاداری اپنی جگہ پر، لیکن جو انسان کے ضروریات زندگی ہے، ہم 2 پیکٹ دودھ خریدنے جاتے ہیں نہیں سوچتے ہیں، یا ہم ایون سبیل بھی اگر کر رہے ہیں تو بہرحال خرید تو رہے ہیں نا، جو بانٹ رہے ہیں، تبرک خرید رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. تو جو چیز ضروری ہے اس کے لیے آپ کو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے لیے محرم و سفر نہیں دیکھا جاتا، جس کی وجہ سے آپ کی ضروریات زندگی ٹھہر جائے گی. لیکن ایک چیز ہے جو ضروری نہیں ہے لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس ہو جائے. مثلا میرے پاس ایک گاڑی ہے جس سے میرا کام چل رہا ہے، لیکن مجھے ایک نئی گاڑی خریدنے کا بڑا شوق چڑھا ہے، یا مجھے لگتا ہے کہ ایک نئی گاڑی بازار میں مجھے خریدنا چاہیے.
اس کے لیے آپ انتظار کریں، کیونکہ یہ ضروریات میں سے نہیں ہے. جی یہ آپ نے چاہا ہے جی تو یہ ابھی اگر یہ نہیں بھی ہوگی تو آپ کا کام چلتا رہے گا. لیکن اگر ضروری ہے، اس کے بنا کام نہیں ہوگا، تو اس میں محرم و بسم سفر اللہ. کی کوئی قید نہیں ہے. عقل بھی یہی کہتی ہے بے شک جی. کہ آپ جا کر کے اپنی ضروریات زندگی کو پورا کریں. شکریہ آقا. آپ کیا کہہ رہے ہیں، فرمائیے. مولانا صاحب اور جاوید بھائی کو میرا سلام عرض. میں سنبل سے سسٹر بول رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ امام حسین کے بیٹے عبد الرجی جو کربلا میں ظہر کے وقت پیدا ہوئے تھے اور 1 گھنٹے بعد یہ سے شہید ہو گئے، ان کی والدہ کا کیا نام تھا، یہ بتائیے. جو ایک فرزند امام حسین علیہ السلام کا ظہر سے پہلے عاشور کے دن پیدا ہوئے تھے اور پھر تیر جی سے امام در خیمہ پہ لے کے کھڑے تھے اور شہید جی. ہوئے، ان کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یہ واقعہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً اس کی شباہت شہادت جناب علی اصغر سے ملتی ہے، اور بعض جگہ پہ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن رضی جو ہے جی. وہ جناب علی اصغر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. یہ بھی ایک تاریخی مسئلہ، آج تاریخ پہ بحث ہو جی رہی جی. ہے. لیکن یہاں پر جو ملتا ہے تاریخ میں وہ یہ ہے کہ جناب ام اسحاق جی جو در واقع امام حسن سے ان کا نکاح ہوا، جی اور اس کے بعد امام حسن کی شہادت کے بعد امام حسین سے ان کا نکاح ہوا، جی. اور ان کے فرزند جو ہیں عبداللہ ابن رضی، جی یہ یوم عاشور جو ہے ان کی ولادت ہوئی، اور چند گھنٹوں کا ہی آپ کا سن تھا کہ آپ کی شہادت بھی اسی روز عاشور ہی واقع ہو گئی. جناب ام اسحاق بنت طلحہ ابن عبید اللہ. شکریہ آقا. اگلا سوال. السلام علیکم قبلہ. میں بجنور سے بول رہا ہوں جناب. مسئلہ یہ ہے کہ میں جہاں بجنور میں رہتا ہوں، اکیلا رہتا ہوں جہاں پہ، تو وہاں پہ میں ہوٹل سے کھانا کھاتا ہوں، اور جس ہوٹل سے میں لیتا ہوں اس ایریا میں وہی ہے ایک ہے جہاں سے ہم کھانا لے سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اس ہوٹل میں مجھے معلوم چلا ہے جی کہ وہ تلی بناتا ہے، تلی ہوتی ہے، وہ تلی بناتا ہے، اور تلی شاید آپ پتہ ہی ہے تلی ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں. تو کیا میں اس ہوٹل سے کھانا کنٹینیو رکھوں، کھانا لے کے آتا رہوں کھاتا رہوں، یا وہاں سے لینا چھوڑ دوں؟ اگر لینا چھوڑ دیتا ہوں تو پھر کوئی ہوٹل آپشن نہیں دکھتا ہے مجھے جہاں پہ میں کھا سکوں یا جہاں سے لا سکوں، کیونکہ وہ تلی بناتا ہے. اب مجھے خبر لگ گئی، اب میرا دل مطمئن نہیں ہو پا رہا ہے. جناب بتا دیجیے کیا کیا جائے. شکریہ. عامت المسلمین میں جو ہے تلی جائز ہے. جی جی. ہمارے یہاں محمد علیہ السلام کے مسلک میں حرام ہے. جی. اس ہوٹل میں تلی بھی ملتی ہے تو وہاں کھانا لیتے ہیں، تو یہ کیا کریں؟ دیکھیں، انہوں نے ایک بات جو آخر میں کہی جی وہ سارا مسئلہ وہ ہے، حل ہو جاتا ہے، اور اصل مسئلہ وہ ہے جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، وَإِلَّا مسئلہ تلی میں نہیں ہے. جی. وہ یہ ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ نہیں لگ رہا، نہیں مان رہا ہے. جی. در واقع شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی چیز نجس ہے تو ہم وہاں پر سے اوائڈ کریں، لیکن چونکہ اگر تلی وہاں بن بھی رہی ہے تو آپ اس کو کھانے نہیں جا رہے ہیں. جی. جو چیز آپ کھا رہے ہیں آپ وہاں سے لے کر کے ڈش الگ بنتی ہے. جی. اس کی شکل مت دیکھیے آپ. جی. آپ وہاں سے وہ چیز لے کر کے کھا سکتے ہیں. تو مسئلہ ایک دوسرا ہے. جی. حکم شرعی کا نہیں ہے. جی. کیونکہ جو چیز آپ کھا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان ایسی جگہ پہ چلا جاتا ہے جہاں پر نہیں پتا ہے کہ بنانے والا مومن ہے یا غیر مومن ہے، اس صورت میں وہاں پہ اجازت یہ ہے کہ آپ نان ویج کو چھوڑ کر کے ویج کی چیزیں آپ خرید کر کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ نان ویج کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ذبیحہ ہونا چاہیے. جی. یہاں پر جس دکان سے آپ کھا رہے ہیں آپ کو اطمینان ہے کہ یہاں پر ذبیحہ کا ہی جانور کا گوشت ملتا ہے، تو آپ اپنا ذبیحے کا گوشت کھائیے، گھر جائیے. جی. شکریہ آقا. اگلا سوال. علی جاوید صاحب اور مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ سلام کرنے کا طریقہ جو انٹرنیٹ پہ پہلے بتایا جا چکا ہے بار بار، لیکن پھر بھی کچھ لوگ سلام کرنے میں السلام علیکم کر کے کرتے، تو یا تو السلام علیکم بولا جائے یا السلام علیکم بولا جائے، یہ صحیح طریقہ ہے. تو آپ بتائیں کہ السلام علیکم بولنے میں کیا معنی بدل جاتے ہیں، اور صحیح سلام کرنے کا طریقہ واپس بتائیں. اللہ حافظ. کئی بار علماء کرام نے یہاں سے ارشاد فرمایا ہے کہ السلام علیکم غلط ہے، بالکل غلط ہے. جی جی. اور السلام علیکم، السلام علیکم یہ صحیح طریقہ ہے. جی جی. پھر سے ایک بار بتا دیجیے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ میں نے خود بھی اس کو کئی بار جواب دیا ہے. جی. جیسا کہ ہمارے برادر نے کہا
کہ سلام کرنے کا دو ہی طریقہ ہے، السلام علیکم والسلام علیکم. جی بیسکلی السلام علیکم میں اشکال معنی سے زیادہ جو ہے وہ ادبی ہے، جی یعنی گرامیٹیکل مسٹیک ہے، گرامیٹیکل مسٹیک ہے اس میں. جی ہاں. کیونکہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ اگر کسی اسم سے پہلے الف لام آ گیا ہے تو آخر میں وہ جو دو چشمی جی. ارے دو پیش جسے کہا جی. جاتا ہے، یا دو زبر یا دو زیر نہیں آتا ہے. چونکہ الف لام آ گیا ہے تو آخر میں تنوین گویا جسے کہا جاتا ہے تنوین نہیں آ سکتی. تو یہ گرامیٹیکل آدمی مسٹیک کر رہا ہے. مثلا اگر کسی خاتون کو مثلا کہا جائے کہ وہ جا رہی ہے کہ جگہ وہ جا رہا ہے اگر کہہ دیا جائے تو گویا یہاں پہ میں گرامیٹیکل مسٹیک کر رہا ہوں. جی. اور اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہو، دونوں ہی صورتوں میں وہ جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ وہ مؤنث ہیں لہٰذا ہم کو جو جا رہی ہے استعمال ہونا چاہیے. اسی طریقے سے یہاں پر جب آپ نے الف لام شروع میں لے آئے ہیں تو آخر میں وہ دو پیش جسے تنوین کہا جاتا ہے وہ نہیں لایا جا سکتا ہے. اسی بات پہ یاد آ گیا، اور مرحوم آپ کے امو آپ کے چچا جی مولانا احسان حیدر جوادی صاحب اللہ مقامہ، وہ فرماتے تھے کہ مرد کے لیے تو جزاک اللہ ہے لیکن خواتین کے لیے جزاک اللہ ہے. جی جی. تو یہ عام طور سے یہ بھی جو ہمارے یہاں، یا جس طرح سے کہ ہمارے یہاں ماتم ہوتا ہے، اس میں چلیے اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یا سیدی یا عباس یا ابو الفضل العباس کہتے ہیں. جی جی. تو انہوں نے فرمایا تھا یا ابو الفضل العباس. تو اس کو بھی ہمارے یہاں یعنی صحیح جو نوجوان ہیں اس کو صحیح کر لیں تو گرامیٹیکل مسٹیک نہیں ہوگی. جی جی جی. گرامیٹیکلی یہاں پر یہ ابو الفضل یا کے ساتھ اگر آئے گا تو ابو الفضل، یا صاحب الزمان ہے یا صاحب الزمان نہیں ہے جس طرح سے. جی جی جی. بہت بہت شکریہ. اگلا سوال. السلام علیکم مولانا صاحب، میں خرم آباد بہار سے عصمت بول رہی ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ جیسے ہم نماز مغرب اور عشاء کی ساتھ میں پڑھتے ہیں، نیت الگ الگ کرتے ہیں پر ساتھ میں پڑھتے ہیں. تو ہم نے مغرب کی نیت کی اور نماز شروع کی تو ایسا ہوتا ہے کہ 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، 3 کے بجائے 4 رکعت ہو جاتی ہے. پھر مجھے چوتھی رکعت میں یاد آتا ہے مجھے مغرب کی پڑھنی تھی تو میں نے 4 رکعت کیوں پڑھ لی. وہیں سے میں نماز کا توڑ کر اور نماز کو روک کر وہیں پہ میں واپس سے نیت باندھ کے پھر سے مغرب کی پڑھتی ہوں. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہماری 4 رکعت نماز ہو چکی ہے تو وہ کیا میری جو قضا نماز ہے اس کا حصہ بن جائے گی یا میری قضا نماز میں وہ شامل ہو جائے گی 4 رکعت؟ تو آپ ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. شکریہ. خدا حافظ. مغرب کی نماز کی نیت کی اور 4 رکعت پڑھ لی، بعد میں یاد آیا کہ 4 رکعت پڑھ لی، تو کیا قضا میں شمار ہو جائے گا اس کا؟ نہیں، بالکل شمار نہیں ہوگا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز ہے یا جو احکام شرعی ہے اسے امتثال امر کے لیے، یعنی جو حکم دیا گیا ہے اس کو انجام دینا ہے. ہم سے کہا گیا آپ کو 3 رکعت پڑھنی ہے، ہم کہیں کہہ رہے ہیں بڑا اچھا موڈ ہے، ہم 5 پڑھ لیں. جی. زیادہ ہی تو ہے. تو خدا کہے کہ میں نے آپ سے 3 مانگا ہے، آپ 5 دے رہے ہیں، مجھے 5 چاہیے ہی نہیں. جی. تو اور ہم یہ چاہیں کہ اب دے ہی دیا ہے، پڑھ لیا ہے 5 تو ہم کو اس کا ثواب بھی مل جائے. تو مثلا اگر ہم کسی غلط مزدور کو اس کی مزدوری دے دیں اور یہ چاہیں کہ جو صحیح مزدور ہے وہ حساب کر لے کہ اس کو تو دے ہی دیا ہے نا، تو وہ شاید مثال اتنی مناسب نہ ہو، لیکن جو جس کا حق ہے اس کو وہ ملنا چاہیے. کیونکہ امتثال امر کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو مولا نے طلب کیا ہے وہی کام اتنا ہی کرنا ہے. یا ہم زیارت پہ گئے ہیں سفر پر تو 2 کی جگہ پہ کہیں کہ یہاں 4 پڑھیں گے، نہیں، آپ سے 2 کہا گیا ہے. یعنی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میرا آقا، میرا مولا، میرا پروردگار، میرا رب مجھ سے کیا طلب کر رہا ہے، ہمیں وہ انجام دینا ہے. اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرنا، اور اپنی مرضی سے کرنے کے بعد ہم مزدوری بھی طلب کر لیں کہ اب جب کر ہی دیا ہے تو کچھ تو دیجیے. تو ایسا نہیں ہو سکتا. شکریہ. فرمائیے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد عادل، بیتل گنج، مدھیہ پردیش. شاہد بھائی اور مولانا صاحب السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر میں ہمیشہ اشانتی رہتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، تو اچھی دعا بتائیے سر. السلام علیکم. ان کے گھر میں سکون نہیں ہے تو سکون کے لیے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہمیشہ جب گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے یا مس کمیونیکیشن ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپس میں غصہ ہوتا ہے. جی. تو
ایک وقت جو ہے وہ بہرحال فیملی کو معین کرنا چاہیے کہ جہاں پر ڈسکشنز ہوں. آج کل کی فیملی میں اگر آپ دیکھیں کہ لیٹسٹ جو ٹیکنالوجی اور ان چیزوں کے آنے کے بعد ہماری زندگی میں جو تحول آیا ہے اس میں جسے کہا جائے ایگزاجریشن یا کہا جائے ایگزرشن جسے کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے لوگوں میں غصہ بہت زیادہ ہے جی اور تحمل نہیں کرتے ہیں کسی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو وقت نہیں دیتے. اگر آپ ایک دوسرے کو وقت دیں گے، گفتگو کریں گے اور اپنا ٹائم جو ہے وہ موبائل سائڈ میں رکھ کر کے گھر والوں سے تھوڑا بات کریں گے تو جو مس کمیونیکیشن جو ایجاد ہو گیا ہے فاصلوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گا. اچھا کہنے کو تو میں یہ بڑی آسانی سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ مسئلہ خود اکثر ہمارے گھر میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ مستقل صبح سے لے کر کے شام تک اور رات تک جی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی کے سوال آ رہے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کے جواب چاہیے ہوتے ہیں، کوئی استخارہ ہے، کسی کو کچھ مسئلہ ہے. تو خود اکثر یہ ہوتا ہے کہ الظاہر اگر علماء کی آپ زندگی کو دیکھیں تو وہ ٹیکنیکلی تو دکھائی دیتے ہیں کہ بالکل فری ہیں، جی لیکن ان کے اوپر ان سین لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. جو لوگ ان سے وابستہ ہوتے ہیں ان کے سب کے مسائل جو ہے وہ ایک جگہ پر آ کر کے اکٹھا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے اکثر جو ہے وہ علماء کے گھر میں بڑا ہی پرابلم ہو جاتی ہے. آج ام مرحوم کا ذکر ہوا تو خدا غریق رحمت کرے. ایک چھوٹا سا 1 منٹ کا واقعہ بیان کر دوں. کسی کا طلاق کا مسئلہ تھا جی، اور وہ اکثر یہ ہوتا تھا کہ مغرب کے بعد جب وہ فری ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے آپ آئیے، تو رات میں 10 بجے 9 بجے جو بجے آ کر کے پھر جو ہے وہ دونوں زوجین وہاں بیٹھ کر کے انہوں نے ایسا کہا، انہوں نے ویسا کہا، انہوں نے ویسا کہا، اور یہ سلسلہ 2-3 دن مستقل تکرار ہوئی جو چلتے چلتے رات میں 1:30-2 بج گئے. اب اس طرف سے ان کو صبح میں کبھی ون آنا ہے، کبھی دوسرے کام ہے، کچھ تالیف ہے، مدرسہ ہے، سب کچھ ہے. تو کچھ نہیں کرنا تو نماز کے لیے تو جی بالکل نماز شب ہے، نماز صبح ہے. تو گھر میں ایسی ذکر کہنے لگے کہ گھر جو اہل خانہ ہے انہوں نے کہا کہ ان کا جسے کہتے ہیں پیچ اپ ہو چاہے نہ ہو، ہمارا طلاق ضرور ہو جائے گا. جی بالکل درست. تو بہرحال گھر میں جو مسائل ہیں اس کو اس طریقے سے بھی حل کیا جا سکتا ہے. دوسرا یہ کہ صدقہ ضرور دیں جی، تاکہ جو اگر کوئی بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، پریشانی ہے تو وہ اس صدقے سے جو ہے وہ 1000 بلا ٹلتی ہے. بہت بہت شکریہ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، فرمائیے. السلام علیکم مولانا، میں پونے سے ذاکر بول رہا ہوں. مجھ کو قرآن پڑھنے نہیں آ رہی تھی تو میں یوٹیوب پہ قرآن دیکھ رہا تھا تو قرآن میں آیا ملک کی یوم الدین. مالک کی یوم الدین صحیح ہے کیا؟ ملک کی یوم الدین. ہمارے سوال کا جواب ضرور دیں. خدا حافظ. یہ ان کے کچھ اشتباہ ہوا ہوگا کسی قاری سے سننے میں. مالک یوم الدین کو انہوں نے سنا ملک یوم الدین. انہوں نے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اس بچے کی بہت تعریف کرنا چاہوں گا کہ جس نے ایک بہت ہی ظریف نقطے کو پکڑا. جی ہاں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو علوم قرآن کے ماہرین اور قرأت کے جو ماہرین ہیں ان کے یہاں کہا جاتا ہے کہ قرآن کی 14 روایتیں ہیں قراءت کی جی، تو اس میں سے ایک قراءت جو ہے وہ ملکی یوم الدین والی بھی ہے. وہ الف کو ذرا جی وہ ایک خاص انداز ہے جہاں پر وہ مالک کو وہ ملک پڑھتے ہیں، لیکن اصل جو صحیح ہے وہ مالکی یوم الدین ہی ہے. اکثر جو قراء ہوتے ہیں، جو اگر آپ نے قرأت کے جو کمپٹیشنز دیکھے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگ ایکسپرٹ نہیں ہیں عوام خاص طور پر، تو وہ ان چیزوں کو نوٹس نہیں کر پاتی ہے. لیکن اگر آپ عبد الباسط کی یا پرانے جو بزرگان گزرے ہیں یا ابھی بھی جو ہیں، جب وہ اپنا ہنر کا اظہار کرتے ہیں تو وہ مختلف آیت میں مختلف قرأت کو پڑھتے ہیں. جی ہاں، جہاں پر ایک آیت کو پڑھنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے یہ قرأت بھی پڑھی ہے، اور یہ قرأت کا بھی مجھے علم ہے، اس کا بھی علم ہے، تو وہ اس کا اظہار اپنے کمال کا گویا وہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ قرأت کے میدان میں ممکن ہے کہ اظہار کمال کے لیے ٹھیک ہو، لیکن صحیح قراءت جو مشہور ہے، جو ہمارے یہاں مانی جاتی ہے، وہ مالکی یوم الدین کی ہی ہے. شکریہ. فرمائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا نام رزاق ہے، میں سلطانپور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عاشورے کے دن اپنے کاموں میں مصروف ہونا اور جو ہے پیسے کمانا وہ حرام ہوتا ہے، تو ہم لوگ جو ہے آفس وغیرہ میں کام کرتے ہیں اس میں پیڈ لیو ہوتی ہے، جو ہم لوگ کام بھی نہ کریں تو بھی وہ دن کا پیسہ ملتا ہی ہے. اور جیسے
ذاکرین ہیں وہ لوگ بھی جیسے ایک محرم سے 10 محرم تک کے جو عشرے کا پیسہ ہوتا ہے مجلس پڑھنے کا وہ بھی لیتے ہیں، تو اس میں 10 محرم کی بھی فیس انکلوڈ ہوتی ہے، جو بھی ہدیہ ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے۔ تو کیا مولانا صاحب ہم لوگ کی جو پیڈ لیو ہے وہ، اور جو علماء ذاکرین جو مجلس پڑھ رہے ہیں 10 محرم کو، اس کی جو ارننگ ہے وہ کیا جائز ہے؟ پہلے تو ان کی غلط فہمی دور کر دی جائے کہ عاشور کے دن کی کمائی حرام ہے۔ جی، یہ ذخیرہ اندوزی کرنا، اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا، اس کے لیے ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ لیکن اس روز جو مجبوری کے طور پہ اپنے آفیسز میں جاتے ہیں یا پیڈ لیو ہوتی ہے، ان کو تنخواہ ملتی ہے اس دن کی، یا جو ہمارے علماء ذاکرین جو عشرہ پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو جو ہدیہ ملتا ہے تو اس دن کا جو ہدیہ ہے وہ حرام تو کسی صورت میں نہیں ہے۔ جی جی، تو آپ کیا فرماتے ہیں اس سلسلے؟ اس میں دو چیزیں ہیں یہاں پر۔ ایک جو ہے وہ جہاں پر جاب کا مسئلہ ہے، اس میں مراجع کہتے ہیں کہ اس دن کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم کسی بھی کام سے جہاں سے ہم، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ہمیں کچھ حاصل ہو، جو چاہے وہ مال کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، اس کا اکٹھا کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے۔ دوسری طرف جو جہاں پر خطبہ علماء کا ذکر کیا، تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو ہے وہ ان کی اجرت ہے، جی، اور اجرت تبھی ہوگی جب یہ پہلے سے معاملہ کریں گے کہ بھائی میں اتنے دن مجلس پڑھوں گا، اتنے پیسے لوں گا۔ جی، اگر یہ معاملہ ہو رہا ہے جی، تو جسے کہتے ہیں کہ تو ایسے ذاکرین کی جو اس دن کی جو آمدنی ہے وہ ظاہراً اس کو بھی صدقے میں جانا چاہیے۔ لیکن اگر آپ نے سامنے والے کو بلایا ہے کہ آپ ہمارے آئیے اور مجلس پڑھ دیجئے یا خطابت کر دیجئے، اور اس نے نہ آپ سے کوئی چیز طے کیا ہے کہ میں اتنا لوں گا یا کروں گا، پھر آپ نے اپنے طرف سے اسے کوئی ہدیہ دے دیا ہے، تو یہ دو الگ الگ چیزیں، ایک اجرت ہے، دوسرا ہدیہ ہے۔ جی، کہ آپ نے ایک آدمی کو کسی کو ہدیہ دیا، اجرت اگر وہ لے رہا ہے یعنی وہ طے کر رہا ہے کہ میں یہ مزدوری کر رہا ہوں، جی، کام کر رہا ہوں، جی، تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو بھی مسئلہ الگ ہو جائے گا، مسئلہ الگ ہو جائے گا۔ یہاں پر اس نے طے نہیں کیا کہ ہم آپ سے کتنا لینے والے ہیں یا آپ کتنا دینے والے ہیں۔ اگر آپ دے رہے ہیں تو اس کو پھر اس نے تو آپ سے مانگا ہی نہیں تھا، یہ تو آپ نے خود دیا ہے۔ تو یہ دو بہرحال اس میں ایک چھوٹا سا فرق ہے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ جا رہے ہیں بہت ہی مختصر سے بریک پہ، لیکن آپ کہیں نہیں جائیے، ابھی حاضر ہوتے ہیں۔